کہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہمارے ان ہاتھوں کو قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ بار الہ جو مومنین و مومنات علیل ہیں شفا کاملہ عطا فرما، تنگ دست ہیں کشائش عطا فرما، مشکلوں میں ہے کشا فرما۔ بار الہ اس عبادت ذکر کی برکتوں کو حاضرین و منتظمین مجلس کی زندگیوں میں شامل حال فرما۔ اس عبادت ذکر کو سبب قرار دے، منتظمین و حاضرین مجلس کے خانوادوں کے جملہ مرحومین و مرحومات کے درجات کی بلندی کا۔ بار الہ تجھے ولایت کے امتحان کا واسطہ، ہر اہل ولایت کو اس کے ہر امتحان میں سرخرو فرما۔ ہماری ہر دعا کی ایک دعا، ہمیں یتیمی سے نجات دے، ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ قبولیت دعا کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز سے درود کی تلاوت فرما لیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یکن لہ کفوا احد، والصلاة علی النبی الذی نزل الصمد علیہ قل هو اللہ احد، وعلی علی الذی هو بمنزلۃ قل هو اللہ احد، وعلی فاطمۃ التی لم یکن لها کفوا احد سواہ، وعلی امر الذی نزل فی لیلۃ القدر، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء لیلۃ القدر من الآن الى مطلع الفجر۔ اما بعد فقد قال الاحد قل هو اللہ احد۔ درود پڑھیے گا جوات مقدسہ۔ اگر زحمت محسوس نہ کریں تو درود پڑھتے ہوئے آپ اگر ذرا آگے تشریف لے آئیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے دروازے میں راستہ بھی ذرا آسان ہو جائے گا۔ چند چہرے مجھے ایسے محسوس ہوئے، میرے سامنے موجود ان چہروں کو دیکھتے ہوئے جو اللہ کے چہرے سے پیار کرنے والے ہیں۔ چند چہروں سے ایسا محسوس ہوا کہ خطبے کے پڑھے گئے عربی جملے میں بھی وہ میرے ہم سفر تھے، جو ہم سفر نہیں تھے انہیں ہم سفر کرنے کے لیے اسی خطبے کے ترجمے سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور اس مقام سے، اس منبر سے آپ حضرات سے میرا یہ پہلا خطاب ہے۔ یقیناً اس لمحے تک میں اکثریت کے لیے اجنبی ہوں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ ساتھ ولایت کے آسمانوں میں پرواز کا آغاز کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ علی والے اجنبی نہیں ہوا کرتے۔ مل کر جیو مودتیں سلامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یکن لہ کفوا احد۔ حمد ہے بے پایاں، حمد اس ذات کے لیے کہ جس کا کوئی کفو، کوئی ہمسر نہیں۔ والصلاة علی النبی الذی نزل الصمد علیہ قل هو اللہ احد، اور درود و سلام بے پایاں اس نبی پر کہ الصمد نے جس پر قل هو اللہ احد کو نازل کیا۔ وعلی علی الذی ہوا بمنزلت قل هو اللہ احد، اور درود و سلام بے پایاں اس علی پر جو اپنی قدر و منزلت و مقام و مرتبہ میں قل هو اللہ احد ہے۔ جیو
جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ یہ صرف اسی خطبے کے جملے کا ترجمہ ہی نہیں بلکہ یہ حدیث رسالت مآب ہے، جس میں اور مکتب اہل بیت تو کیا برادران اہل تسنن کی بھی تفاسیر کی کتب میں رسول کی حدیث کا سورہ توحید کی تفسیر کے ذیل میں یہ جملہ موجود ہے، جس میں رسالت مآب نے ولایت مآب سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا کہا؟ رسالت مآب کہہ رہا ہے ولایت مآب سے مخاطب ہو کر، یا علی مسلو کا قل ہو اللہ احد، اے علی تیری مسل وہی ہے جو قرآن میں قل ہو اللہ احد کی ہے۔ جیو مل کر، جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ الحمدللہ آغاز ہی میں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر علی والا میرا ہم رکاب ہو گیا۔ یہاں پر رک کر ایک جملہ اپنے سلجھے ہوئے سامعین کی سماعتوں کے سپرد کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ رسول نے کیا کہا؟ مسلوں کا قل ہو اللہ احد، اے علی تیری مسل ہے قل ہو اللہ احد، تیری مسل ہے قل ہو اللہ احد۔ میں کیوں دہرائے چلے جاتا ہوں؟ بڑا لطیف معانی ہے یہاں پر موجود جو میں پہنچانا چاہتا ہوں ہر اس علی والے تک جس کی امانت ہے۔ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ اپنے دادا، پردادا، چچا، والد کی شکل میں اگر مشابہت لے کر آئے تو کیا کہتے ہیں اسے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا دادا اس بچے کی شکل کا ہے؟ بچہ دادا جیسا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ہمیں پتا ہے تقدیم و تاخیر کا اصول قاعدہ کیا ہے کہ کسے کس سے ملانا ہے، اللہ کو پتا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے حدیث کے یہ لفظ بچا رہے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا اے علی تیری کل ہو اللہ کی تو مسل بن کر آیا، نہیں کہا کل ہو اللہ احد تیری مسل بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ میں نے آغاز ہی میں مجھے محسوس ہو گیا کہ الحمدللہ ہر علی والا آمادہ سماعت بھی ہے، میرا ہم سفر بھی ہے۔ میں ایک واقعے سے گفتگو کا آغاز کیا، بلکہ اگر آپ ہم سفر رہے تو اسی واقعے کے لفظ لفظ پر پڑے نقاب کو اٹھا کے معانی کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلیں گے، ہو نا میرے ہم سفر۔ شریف الرضی جنہوں نے کمپائل کی نہج البلاغہ، ان کے بھائی بہت بڑا عالم مرتضی، انہوں نے یہ واقعہ لکھا، اور اس کے علاوہ بھی مناقب کی کئی کتب میں مختلف راویان سے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس واقعے کا کوئی جملہ، کوئی حصہ پہلے آپ نے سنا ہو، مکمل واقعہ شاید ممبر پر کبھی پیش نہ کیا گیا ہو۔ اور میں میثم تمار کی روایت سے یہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ اس کے راوی بھی مختلف ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ گفتگو مکالمہ واقعہ درپیش آیا، منظر یہ ہے کہ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ میں دکۃ القضاء کے مقام پر نفس اللہ تشریف فرما ہے۔ اللہ اکبر۔ اب میں منظر کشی کی کوشش کر رہا ہوں کہ نفس اللہ تشریف فرما ہے، درمیان میں ارد گرد علی کے اصحاب بیٹھے ہیں، اور یہ لفظ میرے نہیں بلکہ شریف مرتضی ہی نے اس طرح سے لکھا کہ وسط میں موجود علی اور ارد گرد اصحاب علی بیٹھے دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے دمکتے ہوئے چاند کے گرد کچھ ستارے ٹمٹما رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ میثم کہتا ہے کہ کنت بین یدی امیر النحل، میں امیر النحل کے سامنے بیٹھا ہوں، امیر النحل کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہیں پر میں امیر النحل پر بھی ایک جملہ کہتا چلوں، آخری بندے تک توجہ میں ہر علی والا ہے نا میرا ہم سفر۔ جانتے ہیں امیر النحل کس کا لقب ہے؟ جناب امیر کا۔ اور جب کبھی مولا نے چاہا تو ان معصوم ذوات کے ہستیوں کا ایک ایک لقب الگ الگ مجلس کا متقاضی ہے۔
حالانکہ آپ بخاری صاحب جانتے ہیں یعصوب المؤمنین بھی مولا کا لقب ہے، یعصوب الدین بھی مولا کا لقب ہے، امیر النحل بھی مولا کا لقب ہے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بظاہر ان تینوں کا مطلب ایک ہے، کیونکہ یعصوب بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، نحل بھی شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہی عرض کرنے لگا ہوں دو جملے میں اور گفتگو کا آغاز۔ ہوا یوں کہ زمانہ جاہلیت سے ایک قبیلہ تھا جو ایک پورے پہاڑ پر اپنی رہائش اختیار کیے ہوئے تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بنو سلیم۔ کبھی بھی کوئی بھی قبیلہ جنگ میں ان سے جیت نہیں سکا تھا۔ وجہ یہ نہیں تھی بھئی یہ کوئی بہت بڑے بہادر تھے، نہیں، وجہ یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا قبیلہ شہد کی مکھیاں پالتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اگر شہد کے فارمز آپ نے دیکھے ہوں، لوگ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں، تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پورے قبیلے کے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں، ہر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں تو دسیوں بیسیوں اگر وہ شہد کی مکھیوں کے رکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی ہو تو مکھیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کروڑوں میں، اربوں میں ہو سکتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ جب کبھی بھی کوئی بھی قبیلہ اپنے پہاڑ کی طرف سے گزرتا ہوا دیکھتے اگر یہ لوگ، یہ کیا کرتے؟ مکھیوں، شہد کی مکھیوں کے چھتے کھول دیتے، بادل کی طرح مکھیاں اڑ کر جاتی، انہیں جا کے ڈنک مارتی، لوگ بھاگ جاتے۔ آپ کی توجہ بھانپنے کے لیے رکا ہوں۔ ان کے اسی تسلسل میں ایک دن ہوا یہ کہ اسی پہاڑ کے قریب اللہ کے رسول کا گزر ہوا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ جو چوٹی پر بیٹھا تھا، مامور تھا، جو جس کی ڈیوٹی ہی یہی تھی کہ دور سے دیکھ کر بتایا اگر کوئی ان کی طرف آ رہا ہے۔ جب آتے دیکھا، غور سے دور کی طرف اس نے جب پہچانا، چلا کر اپنے قبیلے والوں کو کہتا ہے، او قبیلے والوں، محمد اپنے اصحاب کے ساتھ ہمارے اسی پہاڑ کی طرف آ رہا ہے۔ ادھر اس نے اعلان کیا، یہ دوڑے کے شہد کی مکھیوں کے چھتے جا کے کھولیں۔ ادھر سے وما ینطق کے لبوں پر آواز آئی، این یعصوب المؤمنین، کوئی جواب نہیں آیا۔ رسول نے پھر کہا، این امیر النحل، کوئی جواب نہیں آیا۔ وما ینطق نے کہا، این علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر۔ اور یہی لفظ لکھے ہیں شریف مرتضیٰ نے کہ فَلَمَّا سَمِعَ امیر المؤمنین حملہ ذوالفقار فجذب ذوالفقار فحمل علی النحل۔ جیسے ہی وما ینطق کی آواز اذن اللہ کی سماعت سے ٹکرائی، ید اللہ ذوالفقار کے دستے پر آیا۔ اللہ اکبر۔ ید اللہ ہاتھ ذوالفقار کے دستے پر آیا اور ادھر سے مکھیوں نے بادل کی طرح پرواز کرنا شروع کی۔ جذب کے لفظ کا لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ لغت یہ کہتی ہے کہ جذبہ کا مطلب ہے کہ جیسے ہی ید اللہ ہاتھ ذوالفقار کے قبضے پہ آیا، ذوالفقار بے نیام ہوئی، یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ بنتا ہے کہ جیسے ہی ید اللہ ہاتھ نے قبضہ ذوالفقار کو پکڑ کر ذوالفقار کو بے نیام کیا، پرواز کرتے ہوئے ذوالفقار نے شہد کی مکھیوں کو ویسے ہی دو ٹکڑوں میں بانٹنا شروع کیا جیسے یعصوب بانٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مل کر جیو مودت سلامت۔ اب جب مکھیاں دو ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہوئی، مکھیوں کا وہ غول واپس بنو سلیم کی طرف، واپس اسی پہاڑ کی طرف جا کر انہیں ڈسنا شروع کیا۔ لوگوں نے اپنا پہاڑ چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ رسول قریب آئے، ایک صحابی نے رسول سے آ کے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے علی کو امیر النحل کیوں کہا تھا؟
मुस्कुरा कर वमा यमतिक ने कहा लिअन्नहु अमीरुल मुमिनीन वल मुमिनु कन्नहलत ला ताकुलु इल्ला तय्यबन वला यखरुजु मिनहा इल्ला तय्यबन। रसूल कह रहा है मैंने अली को नहल का यानी शहद की मक्खियों का अमीर इसलिए कहा कि वो मोमिनीन का अमीर है। मोमिन की मिसाल भी शहद की मक्खी की मिसाल है, जिसका रिज्क भी पाक होता है, उसका शजरा भी पाक होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह या अल्लाह अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत। पहले ही जुमले पर बात रुक गई। मिशम कह रहा है कुन तो बैन यदै अमीर नहल, मैं अमीर नहल के आगे बैठा हूँ। और मिशम कहता है कि मैंने देखा कि एक मुसाफिर वहाँ पर आया। मुसाफिर क्यों कह रहा है? उसकी वजह कता उसके लिबास से। कहा जर्द रंग का अमामा है उसके सर पे, उसके दोनों कांधों पर शाल है, दोनों तरफ नियाम में तलवारें लटक रही हैं। लिबास से ही लग रहा है कि हमारे इलाके का नहीं हमारे कबीलों में से किसी कबीले का है, कोई दूर का मुसाफिर है। मीसम कहता है कि वो बढ़ता चला आ रहा है। मस्जिद कूफा में हर असहाबे अली में से हर बंदा मुड़ के उसे देख रहा है, वो किसी को नहीं देख रहा। करीब आया, करीब आकर उसने सलाम भी नहीं किया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्यों सलाम नहीं किया? इसलिए कि सवाल करने का आगाज किया। यही कलाम सुनाने लगा हूं। मीशम कहता है कि करीब आया, करीब आके कहने लगा अय्युकुमुल मुज्तबा फिश्शुजाअत वल मुअम्मम बिल बराअत वल मुदर्रअ बिल क़नाअत अय्युकुमुल मौलूद फिल हरम वल आउली फिश्शियम वल मौसूफ बिल करम अय्युकुम गुस्नु अबी तालिबिर रतीब व बतलुहुल मुहीब व सहमुल मुसीब अय्युकुमुल बतलुद दास व मुज़य्यिकुल अनफास वल आखिज़ु बिल क़िसास अय्युकुम नुसिरा बिही मुहम्मदुन फी ज़मानिही व आसरा बिही सुल्तानुहु व अज़ुम बिही शानुहु अय्युकुम क़तलल अमरैन व असर्रल अमरैन क़ाल अमीरुल मोमिनीन अना या सईद इब्न अल फ़ज़ल इब्न रबी इब्न मुदरका इब्न सलीब इब्न अल अशअस सल अम्मा बदालक व अनल कंजुल मलहूफ अनल मौसूफ बिल मारूफ अनल लज़ी क़रअतनी शम्मुस सलाब व हल्लल बि अमरी सौतुस सहाबे अनल अलीम अनल हकीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मीशम कहता है आने वाले ने सवाल किया, सवाल करना शुरू किया, सवाल करने का आगाज किया। कैसे? नाम नहीं लिया, सिफात का तज़किरा करके पूछ रहा है। अय्युकुम, कौन है तुम में वो कौन है जिसका लिबास कनाअत है, जिसकी सवारी फसाहत है? अल्लाह अकबर। जियो, आपने मेरे तवक्को से बहुत ज्यादा खूबसूरत अंदाज से इन लफ्जों को वसूल किया। अल्लाह अकबर। अय्युकुमुल मुज्तबा फिश्शुजाअत, तुम में कौन है जिसका लिबास कनाअत है, जिसकी सवारी फसाहत है, जो खुद मुरक्क़े शुजाअत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या लतीफ और क्या फसीह कलाम है, जिसकी सवारी फसाहत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर कहा सवाल मुसलसल है इसका, और अभी भी मैंने सारी नस नहीं पढ़ी क्योंकि मुकम्मल एक मजलिस में समेटना मुमकिन ही नहीं। तबर्रुकन इख्तिबास पेश कर रहा हूँ अली वालों की ज़ियाफ़त ईमानी के लिए। इसका सवाल मुसलसल है उस हकीकत तसलसल के साथ जो खुद तौहीद का तसलसल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो सिलसिला तौहीद की हर कड़ी में वलायत की रूह की सूरत में मौजूद है। यह आपका अंदाज़ समाअत ही है जो मुझे रुक कर यहाँ बात कहने की दावत दे रहा है। इसका सवाल मुसलसल है। कहा अय्युकुम, कौन है अल मौलूद फिल हरम वल आउल फिश्शियम वल मौसूफ बिल करम। पहले कहा था तुम में कौन है जिसका लिबास कनाअत, जिसका लिबास कनाअत है, सवारी फसाहत है, खुद मुरक्क़े शुजाअत है। फिर कहने लगा तुम में कौन है जो आता है तो अल्लाह के घर में, पहचाना जाता है तो अल्लाह की सिफात से, जाना जाता है तो अल्लाह की करामत से। जियो मवद्दत सलामत। फिर कहा मिलकर
जियो आपकी मवद्दतें सलामत। अय्युकुम हुस्न अबी तालिब रतीब व बतलहुल मुहीब व शहमुल मुसीब। तुम में कौन है जो अबू तालिब की तरोताज़ा शाख है? अल्लाह अकबर। हुस्न अबी तालिब रतीब व बतलहुल मुहीब व शहमुल मुसीब। तुम में कौन वो मैदान जंग का सूरमा है जिसका सिर्फ नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा अपने खैमों में खड़े कपकपाने लगते हैं? अल्लाह अकबर। या अली, जियो आपकी मवद्दतें सलाम। बतलहुल मुहीब, जिसकी हैबत का ये आलम है कि नाम सुन के अपने खैमों में कांपने लगते हैं। वह शाहमुल मुसीब, तुम में कौन है जिसका तीर कभी निशाने से खता नहीं हुआ? फिर कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अय्युकुम, अब सवाल करता चला आ रहा है मुसलसल अली की सिफात का तज़किरा करते, एक एक सिफत का जिक्र कर रहा है। यहाँ जो एक ने लफ्ज़ कहा, इसने बड़ा अजीब लफ्ज़ है। बखुदा मेरे पास तर्जमा करने के लिए उस उर्दू में मेरे पास लफ्ज़ मौजूद नहीं है जो मानी की वुसअत इस अरबी के लफ्ज़ में है। कहा अय्युकुम, अल्लाह अकबर। यहाँ दास का एक लफ्ज़ आया है। अल्लाह अकबर। तुम में कौन है? दास, दाल ऐन और सीन इसका रूट वर्ड है, इसका मादा है। क्या मतलब है? अगर लुगत उठा के देखें, अभी बेशक गूगल करके देख लें, आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं। अरबी लुगत ये कहती है कि लफ्ज़ दास के जो हरूफ असली हैं, इनके जितने कसरत के साथ जो मफाहीम हैं, सबसे सरफ नज़र करते हुए बुनियादी तौर पर इसमें तीन मानी मौजूद हैं। क्या? दास से मुराद ये है अरबी में कि अगर कोई कच्ची ज़मीन हो, मिट्टी वाली, पक्का बना हुआ फर्श ना हो, उस मटियाली ज़मीन पर बहुत ज़्यादा कदमों के निशान हों, उसे अरबी में दास कहते हैं। एक मानी इसका। इसका दूसरा मानी, अगर कोई कसाई जानवर ज़िबा करता है, उसकी खाल उतारने के लिए हाथ डालता है गोश्त और खाल के दरमियान, अरबी में उसे भी दास कहते हैं। अल्लाह अकबर। और ये कह रहा है तुम में कौन है? अब इसके जुमले का तर्जुमा करने लगा हूँ, मानी मैंने बता दिए, जो आपका दिल करे मान लेना। गोया ये सवाल करते हुए कह रहा है कि तुम में कौन है कि मैदान जंग के पूरे मैदान में अगर किसी के कदमों के निशान नजर आते हैं तो बस उसी के। अय्युकुमुल बतलुद दास व मुज़य्यिकुल अनफास। तुम में कौन है कि जो अपनी जुल्फ़िकार की धार से कुफ्र और शिर्क की खाल उतार डालता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। व मुज़य्यिकुल अनफास। तुम में कौन है जो दुश्मन के सांसों की घुटन है? बखुदा लफ्ज़ इसका इंतहाई फसी हो, लतीफ़ मानी का हामिल। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पर ताकि बात मुकम्मल कर सकूँ जिसका आगाज़ किया। घबराए हुए तो नहीं है ना? अब इससे पहले कि ये कलाम जारी रखता, इसने रोकी नहीं अपनी बात, लेकिन वो नफ्सुल्लाह कि जिसकी तवज्जो से गर्दिश करती हुई कायनात रुक जाए, इसके जारी कलाम में मुखातिब होकर अली ने कहा अना या सईद इब्न अल फज़ल इब्न रबी इब्न मुदरका इब्न सलीब इब्न अल अशअस। बिस्मिल्लाह। है तवज्जो? पहुंच जाने वाले काबिल दाद। जरा फिर लफ्जों पे तवज्जो करो। अना या काला अमीर अल मोमिनीन अना या सईद इब्न अल फज़ल इब्न रबी इब्न मुदरका इब्न सलीब इब्न अल अशअस। है मुसाफिर, आप पहली दफा रहा है इस इलाके में। अली ने 7 पुश्तों तक इसके बाप दादाओं के नाम लेकर मुखातिब होकर कहा, ओ सईद इब्न फज़ल इब्न रबी इब्न मुदरक सलीब इब्न अल अशअस, पूछ मैं हूं जिसे तू तलाश कर रहा है। अल्लाह अकबर।
اللہ اکبر۔ اب پہلے تو یہ علی کے صفات کا تذکرہ کرتے سوال کر رہا تھا، اب علی نے اپنی صفات کا تذکرہ کرتے تعارف کروانا شروع کیا۔ دو جملے عرض کر دوں علی کے تعارف سے بھی۔ علی نے کہا شل اما بداؤ لک فانا الکنز الملہوف انا الموصوف بالمعروف انا الذی قرأتنی شم الصلاۃ وحلل بامری صوت الصحاب۔ علی کہہ رہا ہے پوچھ جو پوچھنے آیا ہے، انا الکنز الملہوف، میں ہی تو وہ علی ہوں جو اس بے دل کے دل کی بھی حسرت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انا الموصوف بالمعروف، پوچھ جو پوچھنے آیا ہے، میں ہی تو وہ ہوں جو اس کی تمام صفات کا مظہر بھی ہوں، مالک بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ انا الذی قرأتنی شم الصلاۃ وحلل بامری صوت الصحاب۔ علی کہہ رہا ہے او سوال کرنے والے، پوچھ جو پوچھنے آیا ہے، میں ہی تو وہ علی ہوں کہ پہاڑوں جیسی سختیوں نے، مصیبتوں نے پہاڑوں کی سخت چٹانوں کی طرح مجھ سے ٹکریں ماری ہر زمانے میں، پر میرا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یہ جو اگلا لفظ ہے، یہاں اتنی بڑی فضیلت پوشیدہ ہے بخدا ولایت کی، اور یقیناً آپ ہی کی امانت ہے۔ عرض کروں نا، حلل بامری صوت الصحاب، کتنی بڑی بات ہے۔ حلل بامری صوت الصحاب، کیا مطلب؟ حلل ہے تحلیل سے ماضی کا صیغہ، کیا مطلب؟ جیسے کوئی اللہ اکبر کہتا ہے تو کہتے ہیں اس نے تکبیر کہی، آسان کر رہا ہوں لفظ۔ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، کہتے ہیں وہ تسبیح کر رہا ہے۔ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے، کہتے ہیں تحلیل کر رہا ہے۔ اب تو پہنچ گئی نا بات۔ یعنی حللہ ہے کا مطلب ہے تحلیل کرنا، یعنی تحلیل کرنے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ اگر پہنچ گیا ہے جملہ تو بخدا جس کے سینے میں علی بستا ہے اسے اپنے ہی سینے میں علی کی ولایت بادل کی گرج کی طرح محسوس ہوگی۔ علی کہہ رہا ہے حلل بامری صوت الصحاب۔ اب سوال کرنے والے، میں ہی تو وہ علی ہوں کہ بادل اپنی گرج میں، بادل گرج کر کڑکتی ہوئی بجلیوں میں اپنی آواز میں لا الہ کہتے ہوئے مجھ علی کے امر کا اعلان ہی تو کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو آپ کی مودت سلامت۔ ترجمہ پہنچ گیا تو پھر جملہ دہرا رہا ہوں۔ حلل بامری صوت الصحاب، صحاب بادل، بادل اپنی آواز میں تحلیل لا الہ کہتے مجھ علی کے امر کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی لا الہ جس علی کے امر کا اعلان ہو اس کی ولایت کی سرحدیں کیا ہوں گی؟ علی کا حلل بامری، بہت بڑا جملہ کہہ کے بات میں آگے بڑھا کے سمیٹنے کی طرف بڑھوں گا، لیکن بہت بڑا تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں۔ علی کا حلل بامری صوت الصحاب کہنا دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ جتنا مرضی لا الہ لا الہ لا الہ کہتا رہے، اگر کسی نے لا الہ ولایت سے نہیں لیا الا اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مل کر جیو آپ کی مودتیں سلامت۔ الا اللہ تک پہنچے گا ہی وہی جس نے لا الہ ولایت سے لیا۔ یعنی مولا علی کے بغیر لا الہ بھی بت پرستی ہے۔ سچ حقیقت پوچھیں تو آپ کی بات سے میں 100% متفق ہوں، لیکن یہاں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ خود کو بت کو خود کہہ لیں تو بات بالکل مکمل ہے۔ یعنی جو الا اللہ لا الہ ولایت سے نہیں لے رہا وہ خدا پرست نہیں، خود پرست ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اس نے خدا کی دی ہوئی ولایت لینے سے انکار کیا، اپنی ہی کوئی ولایت بنا کر اور اپنے ہی خواہش نفس کی بنیاد پر جو خدا پرستی کر رہا ہے وہ خدا پرستی کہاں کر رہا ہے؟
وہ تو خود پرستی کر رہا ہے. اور لا الہ جو ولایت سے لیتا ہے وہی الا اللہ تک پہنچتا ہے. اور جس نے لا الہ ولایت سے لیا ہے اسے الا اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے ورد کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ادھر کہتا ہے یا علی، ادھر اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ توحید ملے گی تو اسی در سے. تھک گئے ہیں، سمیٹ لوں یا گفتگو کو اختتام تک لے جاؤں؟ اللہ اکبر. بس سمیٹ لیے ساری بات، تکمیل کی طرف بڑھتا ہوں. بات یاد تو ہے نا؟ مسافر آیا، کلام کرنا شروع کیا. اس نے پہلے علی کی صفات کا تذکرہ کرتے سوال کرنا شروع کیا. علی نے اپنی صفات کا تذکرہ کرتے اپنا تعارف کروایا. اور جب علی نے کہا کہ پوچھ جو پوچھنے آیا ہے، علی کے قدموں پہ ماتھا رکھا، سلام کیا. سلام کر کے کہتا ہے کہ میں بنو عقیم کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں. 60,000 لوگوں کا قبیلہ ہے، جنگ ہونے والی ہے. 30,000 پہ تلواریں سونت کر کھڑے ہیں. میں ایک مسئلہ، ایک معاملہ لے کر آیا ہوں. اگر آپ حل کر دیں تو جنگ ہونے سے بچ جائے گی، وگرنہ 60,000 ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے. معاملہ کیا ہے؟ کہا میرے ساتھ ایک میت ہے جسے قتل کیا گیا ہے، اسے ساتھ لے کر آیا ہوں. بس میری عرض یہ ہے کہ یہ مرنے والا خود اٹھ کر بتائے کہ اسے مارا کس نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی نے کہا اسے اس کے چچا نے قتل کیا اور شادی کے معاملے کی وجہ سے قتل کیا. کہتا ہے آپ پر مجھے تو پورا یقین ہے، لیکن وہ جو بنو عقیم کا قبیلہ ہے نا وہ تبھی مانے گا جب یہ خود بتائے گا. علی نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو میشم سے مخاطب ہو کے کہا اے ابو جعفر، کنیت ہے میشم کی، ابو جعفر منادی کرو کوفہ میں، جو بھی مجھ علی کا اختیار و اقتدار و قدرت دیکھنا چاہتا ہے کل صبح طلوع ہوتے ہی فلاں جگہ پر آ جائے. اب وہ لمحہ قریب آیا. ادھر اللہ اکبر، ادھر سورج کی پہلی کرن نے آسمان پر پھیلتے مسکرانا شروع کیا. ادھر توحید کا سورج اپنے خانہ سے طلوع ہو کر آگے بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. پہنچے علی، پورے کا پورا کوفہ امڑ کر اسی مقام پر آیا ہوا ہے. کوئی علی کا اختیار دیکھنے، کوئی اپنے نفاق کا اظہار کرنے. اللہ اکبر. اب جب پہنچے علی وہاں پہ، دباج کے کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے میت، اور میت آگے بڑھاتے ہوئے یہ جو مسافر آیا تھا کہتا ہے اے علی 41 دن ہو گئے ہیں اسے مرے ہوئے. اللہ اکبر. ادھر اس نے میت آگے بڑھائی. علی نے جو پورا شہر امڑ کر آیا ہوا ہے ان کی طرف اپنا وجہ اللہ چہرہ پھیرا، اور ان کی طرف چہرہ پھیر کر علی نے کہا او لوگو، موسیٰ وہ تھا جو مردے کو گائے کے گوشت کے ٹکڑے سے زندہ کرتا تھا، میں وہ علی وہ ہوں جو موسیٰ پر بھی حجت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی نے یہ جملہ کہا. جملہ کہہ کے علی نے میت کی طرف قدم بڑھایا، ٹھوکر مار کے کہا قم یا مدرکہ ابن حنزلہ. اب میں آپ کی توجہ دیکھنے کے لیے اور چہروں کو لمحہ بھر دیکھنے کے لیے میں یہاں پر رکا ہوں کہ جو جملہ کہنے لگا ہوں حرفوں کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ زمانہ نہیں کہ جب علماء صندوقوں میں کتابیں بند کر کے تانگوں پہ شاگردوں کے ساتھ لیا پھرتے تھے. ابھی ڈیوائس موجود ہے یہیں پر، میں 100 سے زیادہ اس کے معتبر مصادر نہ دکھا سکوں تو تقدس ممبر کا مجرم، جس میں شریف مرتضیٰ نے یہی جملہ لکھا ہے. جیسے ہی علی نے ٹھوکر ماری، مردہ جو مر چکا تھا اٹھتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکہ یا محی العظام، او ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا کے زندہ کرنے والی حجت خدا، سلام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیو آپ کی مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت. یا محی العظام،
او ہڈیوں پر گوشت کی تہیں چڑھا کے زندہ کرنے والی حجت خدا، سلام۔ اس نے سلام کیا، سلام کر کے علی نے پوچھا کس نے تجھے قتل کیا تھا؟ کہتا ہے مولا میرے چچا نے شادی کی وجہ سے قتل کیا تھا، شادی کے ایک معاملے کی وجہ سے۔ علی نے کہا سن لیا اس کا جواب، اب اسے لے اور واپس جا کے جنگ روک اپنے قبیلے کے درمیان۔ جب علی نے یہ جملہ کہا دوڑ کے علی کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا ہے مولا یہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ اور یہ جو زندہ ہوا ہے یہ خود جا کے بتا دیں گے۔ اب میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں اگر گستاخی مت سمجھیے تو میں تو واپس نہیں جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ بات کہی جسے زندہ کیا تھا مدرکہ ابن حنظلہ کو، علی نے اس سے مخاطب ہو کے کہا جا اپنے قبیلے والوں کو بتا تجھے کس نے قتل کیا تھا تاکہ جنگ ہونے سے رک جائے۔ جب علی نے اس سے کہا نا ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا بے ادبی مت سمجھیے گا، یہ جو ساتھ آئے تھے یہ جا کر بتا دیں گے، میں تو دیکھ آیا ہوں وہاں بھی علی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جیو مودتیں سلامت، آپ کی مودتیں سلامت۔ یہ دونوں علی کی رکاب میں صفین میں شہید ہوئے ہیں، یہ واپس نہیں گئے، جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے جا کر بتایا اور یہ دونوں علی کی رکاب میں شہید ہوئے۔ بس میں نے سمیٹ لی گفتگو، اگر گھبرائے ہوئے نہیں تو ایک جملہ کہہ دوں، ہے وقت میں گنجائش؟ یس، سمیٹ لو گفتگو، ہر علی والا ہے نا آمادہ سماعت۔ بس جو میں نے عرض کرنا تھا وہ تو میں اختصاراً مکمل کر چکا، بس ایک بات بطور پیغام اسے سمجھ لیجئے، اور یہ بھی لفظ میرے نہیں ہیں اور یہ بھی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یقیناً اب سے پہلے ممبر سے یہ نہیں سنا ہوگا، جو پڑھا ہے وہ بھی، جو پڑھنے لگا ہوں وہ بھی۔ ہوا کیا، ایک دن میں دراصل کچھ کہنے کی وجہ سے یہ مختصر بات کہنے لگا ہوں، یہ کہہ کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ رسالت مآب کا ظاہری زمانہ ہے، اور ہوا یہ کہ منادی ہونے لگی مدینے میں کہ وہ لوگوں اتنے دن بعد خود کو جنگ کے لیے تیار رکھنا، فلاں قبیلے کے ساتھ فلاں جگہ پہ جنگ ہونے والی ہے۔ سننے والے سنتے رہے منادی، اعلان۔ ایک بندہ ان میں ایسا تھا جو سنتا لیکن سنی کی انسنی کر دیتا۔ ہوا یہ کہ ایک دن نکلا اپنے گھر سے، اس نے بازار کا جب رخ کیا اس کی نظر پڑی ایک مسافر پہ۔ بات مسافر کی وجہ سے یہاں متصل ہو رہی ہے نتیجے تک۔ جب مسافر پہ نظر پڑی، کیوں مسافر کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کا لباس، وضاقت، سب کچھ مختلف تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ تو ہوا یہ دیکھنے والا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کے گدھے کو دیکھا جس پہ وہ سوار ہو کے آیا تھا، اتنا پسند آیا اسے وہ گدھا، مر مٹا۔ بڑی خاص نسل کا گدھا، یقیناً آپ کے چہروں پر حیرت بھی قابل داد ہے، ہونی بھی چاہیے، بات ہی ایسی ہے، اور جب بات مکمل ہوگی تو یہ حیرت بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یہ فدا اس گدھے پہ کہ کسی بھی طرح کاش یہ گدھا مجھے مل جاتا۔ اتنا مال بھی نہیں رکھتا کہ جا کر اس سے کہے کہ مجھے بیچو گے، لیکن واپس تو چلا گیا، رات پڑ گئی، بستر پہ آیا، گدھا ہے کہ ذہن سے نکل نہیں رہا۔ صبح پھر منادی کرنے والا منادی کر رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ جملہ کہا تو ایک جملہ کہتا چلوں، انہوں نے ایک جملہ کہا تو ان کے ایک جملے پر میں جملہ سامعین کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں۔ کیا فرمان ہے معصوم کا، اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ بات بڑی طویل ہے، درمیان سے صرف آپ کے اس جملے کی وجہ سے جملہ، کہ ہر وہ بندہ جو علی کا دشمن ہے، علی کی ولایت کا منکر ہے، وہ خود شیطان کا گدھا ہے، اس پہ شیطان سواری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
یہ بڑی طویل بات ہے جو کہ اسرار و معارف ہی کو بیان کر رہی ہے. اس مولا صادق کے اس جملے کا اختتام اس بات پہ ہو رہا ہے جو میں نے کہا کہ فہوا مرکب ابلیس، وہ ابلیس کی سواری ہے. ابلیس اس کی لگامیں، اس کے نفس کی لگامیں ہاتھ میں رکھتا ہے، اس پہ سوار ہو کے سواری کرتا ہے. بات میں کچھ اور کر رہا تھا. کیا اب گدھا ہے کہ اس کے ذہن سے نکل نہیں رہا؟ ہوا یہ صبح طلوع ہوئی، پھر منادی ہو رہی ہے. اس نے منادی سنی، او لوگو جنگ ہونے والی ہے فلاں دن فلاں جگہ. کوئی اسے خیال آیا، اچانک اٹھا بستر سے، اٹھ کے جا کے دوڑا، پوچھنا شروع کیا کہ کس قبیلے سے جنگ ہے. جب پتا چلا کہ فلاں قبیلے سے، اتفاق سے جس قبیلے سے جنگ تھی یہ گدھے والا بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. دوڑا دوڑا رسول کے پاس آیا، کہتا یا رسول اللہ میں بھی جنگ پہ چلوں گا. اللہ اکبر. رسول مسکرائے، مسکرا کر کہا اچھا یہ بات ہے تو چلو. بس سمیٹ لی بات میں نے، تمام زحمت سماعت. رسول نے کہا یہ چلنا چاہتے ہو تو چلو جنگ پہ. اب جب جنگ کا دن آیا تو اس نے کوشش کی کہ پہلی صف میں کھڑا ہو. ابھی جنگ کے طبل نہیں بجے تھے. اس نے وہ گدھے والے کو تلاش کرنا شروع کیا. اس کی نظر بھی پڑ گئی اس گدھے پر، اس گدھے والے پر جو اسی گدھے پہ سوار ہو کے آیا تھا. یہ کوشش کر رہا ہے کہ طبل بجنے سے پہلے میں آہستہ آہستہ اس کے قریب ہو جاؤں. قریب بھی ہو گیا. ادھر طبل بجا جنگ کا، یہ دوڑ کر اس گدھے والے کو مانگے اور مانگ کر رسول سے کہے کہ اے اللہ کے رسول یہ گدھا مال غنیمت میں مجھے دینا. اس ارادے سے یہ بڑھا. اس نے جیسے ہی اس پر وار کرنے کی کوشش کی، اس گدھے والے کے ساتھی نے دیکھا کہ میرے ساتھی سپاہی کوئی قتل کر رہا ہے. اس نے وہیں سے نیزہ مارا، اس کے سینے میں لگا، وہیں مر گیا. ہو گئی جو بات میں کہنا چاہتا تھا. گدھے کو عربی میں کہتے ہیں حمار. کیا کہتے ہیں؟ حمار. عربی میں گدھے کو حمار کہتے ہیں. اب جنگ کے بعد جب سارے شہیدوں کے اجساد جمع کیے جانے لگے، ایک بندہ رسول کے پاس دوڑا آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ کتنے نصیب والا تھا، ابھی آیا تھا، شہادت نصیب ہو گئی. رسول نے مسکرا کے کہا وہ شہید راہ خدا نہیں، شہید راہ حمار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیونکہ وہ خدا کے لیے تو جنگ کرنے آیا ہی نہیں تھا. وہ تو توحید اس کی جنگ کا مقصد ہی نہیں تھا. وہ تو آیا ہی گدھے کے لیے تھا. تو وہ شہید راہ حمار ہے. کیوں کہا میں نے یہ بات؟ یہی عرض کرنے کے لیے کہ وہ بندہ جو ایک مسافر ہے، بنو عقیم سے آیا ہے، اگر علی کی ولا دل میں ہے، اسے اگر موت آتی ہے تو علی کی رکاب میں، اور چاہے کوئی بندہ علی کے ساتھ کیوں نہیں موجود، اگر علی کا دشمن ہے تو وہ شہید راہ حمار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بس ہو گئی میرے حصے کی حاضری. وہی جملہ جو ہر مجلس کے اختتام پر دہرایا کرتا ہوں کہ جب کبھی بھی، جہاں کہیں بھی کچھ بھی سنتے، سوچتے، پڑھتے، بولتے، علی کا کوئی بھی کمال سامنے آئے اور سمجھ نہ آ رہا ہو، انکار نہ کرنا. یہی سمجھ کر قبول کر لینا کہ یہ مظہر ہی اس ذات کا ہے جو عقل میں آ ہی نہیں سکتی. کیونکہ انکار ہی تو ہے. اگر غور کرو تو انکار ہی تو تھا جو آگ کو سیدہ کے دروازے پر لے گیا. اللہ اکبر. یہ انکار ہی تو تھا جو کربلا کے مظالم کا سبب بنا. انکار کبھی نہ کرنا. بس مجھے کوئی طویل مصائب نہیں پڑھنے. عزاداروں کے آنکھوں کے وضو کے لیے دو جملے، اور وہ بھی آج کی نسبت سے یقیناً میرے بعد پڑھنے والے میرے بھائی ذاکر راج کی نسبت سے آپ کو مصائب سنائیں گے. بس میں درد کے ایک لمحے کی تصویر کشی، اور جہاں مجھے محسوس ہوا کہ عزاداروں کی آنکھ نے وضو کر لیا ہے، میں ممبر بھائی کے حوالے کر دوں گا. لیکن ایک بات ذہن میں رکھتے ہوئے پرسہ پیش کرنا. یہ پرسہ حسرت ہے، کتنی بڑی حسرت ہے. یہ پرسہ
خانوادہ آل محمد کی اتنی بڑی حسرت ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی جہاں کہیں بھی پرسہ پیش کیا جاتا ہے وصول کرنے خود آتے ہیں۔ یہ رسول کی بیٹی کی بھی حسرت ہے، علی کی بیٹی کی بھی حسرت، حسین کی بیٹی کی بھی حسرت۔ یقیناً ہر عزادار اتنا ہی پرسہ دے گا جتنا شہزادی کا اذن ہوگا، اور اذن بقدر ظرف ہوا کرتا ہے، ظرف بقدر مودت۔ لیکن اللہ جانے یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پرسہ دینا، کس کے پہلو میں وہ بیمار امام پرسہ لینے کے لیے موجود ہو جو 40 برس خون روتا رہا۔ عزادارو، چند ہی روز ہوئے ہیں اسیر مشیت قافلے کو شام میں کہ قید خانے میں آئے ہوئے۔ منظر یہ ہے کہ قید خانے کے باہر سے ایک خاتون گزر رہی ہے جس کا نام عفیفہ ہے۔ والد بزرگوار نے مقتل میں یہ روایت لکھی ہے۔ یہ قید خانے کے باہر سے جس لمحے گزر رہی ہے، عین اسی لمحے مولا حسین کی 4 سال کی شہزادی اپنی پھوپھی سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے، پھوپھی اماں تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ بظاہر ہو سکتا ہے عزاداروں کے ذہن میں یہ بات آئے یا کسی کے ذہن میں کہ یہ تو قید خانے کی بات ہے۔ پیاس کا تعلق عزاداروں صرف کربلا سے نہیں ہے، بلکہ یہ لعین جہاں کہیں بھی کربلا سے شام کے دربار اور دربار سے قید خانے تک ان لعینوں نے وہ مظالم کیے ہیں کہ پیاس کا بھی یہ عالم تھا۔ اگر میں صرف پیاس کی بھی بات کروں تو یہ لعین جہاں کہیں قافلہ رکتا، پہلے یہ ملعون خود پانی پیتے، شمر کی فوج، اس کے بعد یہ لعین اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، اور جب جانور پانی پی چکتے اس وقت حسین کی بیٹی سے مخاطب ہو گئے۔ اللہ اکبر، مولا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو، جب اس گزرتی ہوئی خاتون نے سنا نا کہ ایک بچی قید خانے میں پانی مانگ رہی ہے، جو آگے بڑھ رہی تھی الٹے قدموں واپس اپنے گھر کی طرف بڑھی۔ گھر سے کچھ ہی لمحے بعد جب واپس آئی، ایک ہاتھ میں پانی کی مشک، ایک ہاتھ میں کچھ کھانا، قید خانے میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے، اے قیدیو، میری طرف سے یہ تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا کھانا قبول کر لو۔ عزادارو، جب شہزادی نے دیکھا، علی کی بیٹی نے مخاطب ہو کے کہا، تو نے یہ زحمت کیوں کی؟ کہا، نہیں قیدی، زحمت کی کوئی بات نہیں، میں نے اپنی بیوی سے سنا تھا کہ اگر تم اسیروں پر، یتیموں پر یا غریب الوطن مسافروں پر اگر کبھی ترس کھاؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، جب یہ جملہ سنا، علی کی بیٹی نے سوال کیا، کہا، اے پانی اور کھانا لانے والی خاتون، تیری کیا دعا ہے؟ تیری کیا مشکل ہے؟ کہا، میری مشکل یہ ہے کہ میں مشکل کشا کی بیٹی کی زیارت کے لیے کئی سال سے تڑپ رہی ہوں۔ میری زندگی مدینے میں گزری ہے، میں وہ لمحے یاد کرتی ہوں جب حسین کے جوتے کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے فخر محسوس کرتی تھی کہ مجھے کس خانوادے کی کنیزی نصیب ہوئی ہے۔ جب رسول کی اکلوتی بیٹی نے دنیا چھوڑی، گردش زمانہ، گردش ایام، وقت مجھے شام لے آیا۔ میں رسول کی بیٹی، علی کی بیٹی کو دیکھنے کی ہر وقت دعا مانگتی ہوں، میں حسین کو دیکھنے کی دعا مانگتی ہوں۔ عزادارو، مولا حسین کا نام آیا، زندان میں شریکت الحسین کی آنکھوں سے آنسو لڑیاں بن کر گرنے لگے۔ عزادارو، روتے ہوئے شہزادی نے کہا، تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب سنا دعا قبول ہو گئی، ایک دم اس کے چہرے پر مسرت، خوشی اور خوش ہو کے کہتی ہے، اچھا واقعی میری دعا قبول ہو گئی، کیا مجھے حسین کی زیارت ہو جائے گی؟ میں نے سنا ہے حسین کا علی اکبر بھی بڑا حسین ہے، کیا میں اکبر کی بھی زیارت کر سکوں گی؟ عزادارو، رو کر شہزادی نے کہا، ہاں تجھے اکبر کی بھی زیارت ہو جائے گی۔ اچانک اس کے چہرے پر مایوسی آئی، کہتی ہے، اے بی بی تیری زبان مبارک، لیکن یہ کیسے ممکن ہے شام کے خرابات میں مجھے حسین کی زیارت ہو جائے، مجھے اکبر کی زیارت
وقت ہو جائے وہ تو کبھی بھی باہر نہیں نکلتے جب تک عباس ساتھ نہیں ہوتے۔ عزادارو جب شہزادی نے جملہ سنا، شہزادی نے کہا اے سوال کرنے والی ذرا مسجد کے مینار کی طرف دیکھ۔ عزادارو جب اس نے مسجد کے مینار کی طرف دیکھا، رو کر واپس شہزادی کی طرف رک کر کے کہتی ہے مجھے مسجد کے مینار کی طرف دیکھنے کا کیوں کہتی ہے؟ وہاں تو مجھے کچھ سر نظر آ رہے ہیں۔ عزادارو رو کر شہزادی نے کہا دیکھ پہچان۔ عزادارو جب اس نے دوبارہ مینار کی طرف دیکھا، رو کے کہتی ہے یہ حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے، لیکن اچانک روتے ہوئے منہ پہ ماتم کرتے ہوئے رک کے کہتی ہے اے بی بی اگر یہ حسین اور یہ علی اکبر ہے تو آپ کون ہو؟ عزادارو رو کر علی کی بیٹی نے کہا جس کی زیارت کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب